بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی نماز میں سورہ تحریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک مثال کافروں کے لیے ہے اور دوسری مثال مومنوں کے لیے ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دو عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھی، دو نبیوں کی بیویاں تھیں، ان کی زندگی میں تھی۔ فخانتاہما، مگر ان دونوں نے خیانت کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ فلم یغنی، تو یہ دو نبی اللہ کے نبی ہوتے ہوئے اپنے بیویوں کے کچھ بھی مدد نہیں کر سکے۔ نبیوں کی بیویاں ہیں، نہ دنیا کے عذاب سے ان کو بچا سکے، نہ آخرت کے عذاب سے یہ اپنے بیویوں کو بچا سکے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان نیک عمل نہ کرے اور وہ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پہ کافروں کو، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہا ہے کہ تم مطمئن نہیں ہو جانا کہ ہم فلاں خاندان کے، ہم سید خاندان کے ہیں، ہم فلاں گھرانے کے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم فلاں ولی کے اولاد میں سے ہے، ہمارا نسب بڑا اونچا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نیکیاں نہیں کرو گے تو تمہارا اونچا نسب تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، چاہے تم کتنے بڑے خاندان کے کیوں نہ ہو۔ نبی بہت عظیم المرتبت ہستی کو کہا جاتا ہے۔ نبی کا مطلب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں میں اس کو چن لیتا ہے، لیکن نبی کی بیوی، نبی کے ساتھ رہنے والی، نبی کی لائف پارٹنر، نبی کی زندگی، اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکی، اور نبی ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ تو اس میں ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان کے، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ خوش فہمی انسان کو نجات نہیں دے سکتی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں اور اہل کتاب کی تمناؤں میں اخروی زندگی یا اخروی کامیابی نہیں ملتی۔ ومن یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے، نبی کا بیٹا ہے، پوری قوم کو جن کی وجہ سے ہدایت ملی، پوری قوم جن کی وجہ سے نجات پائی، اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ بیٹا نافرمانی کیا، بیٹے سے کہا کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، نہیں میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ باپ کے سامنے بیٹا ڈوبا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا کہ نوح ایسی دعا نہ کرو، اگر دوبارہ ایسی دعا کرو گے تو نبوت کو چھین لیا جائے گا۔ اللہ نے وارننگ دی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے روک دیا، مشرکوں کے لیے دعا مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے بچپن سے آپ کی پرورش کی اور آپ کو بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا، اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھا، اپنی جان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے 3 ماہ کے لیے قید کر دیا تھا وادی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کے ساتھ،
اس وقت ابو طالب رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ بھتیجے تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میں تمہارے بستر پر سو جاؤں گا۔ رات میں، کیونکہ اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ تھا، کہتے کہ رات میں کوئی کافر تم کو سوتا ہوا دیکھے اور قتل کرنے کے لیے آئے تو میں قتل ہو جاؤں اور تمہاری جان بچ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی، بچپن سے پالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھے، نشانیوں کو دیکھا، یقین تھا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہے۔ اسلام قبول نہیں کیے، اللہ کے نبی کچھ مدد نہیں کر سکے۔ آخری وقت ابو طالب پر موت کی غشی طاری ہے، موت کی بے ہوشیاں طاری ہے۔ کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرداران کفار ابو طالب کی عیادت کو آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ابو طالب کے گھر آئے، دیکھے کہ بڑے بڑے رئیس سردار، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں ابو طالب کے پاس۔ دروازے میں سے پکار کے آپ نے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہو، تاکہ کل اللہ کے سامنے میں آپ کی سفارش کر سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ ابو طالب ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر کفار مکہ سرداروں کو دیکھ کر آپ اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ شاید یہ کفار مکہ، یہ سرداروں کی وجہ سے آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو قریب آئے اور کہا کہ چچا اگر آپ زور سے نہ پڑھتے نہ پڑھو، میرے کان میں ایک مرتبہ آہستہ سے ہی پڑھ لو، آہستہ سے کہو تاکہ میں اللہ کے سامنے سفارش کر سکوں۔ کفار مکہ بیٹھے ہوئے کہے کہ ابو طالب کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو آخری جملہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدد نہیں کر سکے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ چچا جو بچپن سے مدد کیا ہے، اپنی جان سے زیادہ جس نے عزیز رکھا، وہ چچا آج اسلام کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ کی محبت ہدایت کے اندر دخل نہیں ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور آیت نازل ہوگی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی اور مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ مشرکوں کے حق میں دعا خیر کرے اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو یہاں یہ اصول بتایا گیا کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اعمال ہیں، اس کا ایمان ہے، اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ کوئی انسان جہاں کہیں کا بھی ہو، ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اعلیٰ خاندان، نبی کے خاندان، نبی کی بیویاں کیوں نہ ہو، اگر نیک عمل ان کی جھولی میں نہیں ہے تو نبی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے اور وہ دوزخ میں اور جہنم میں چلی گئی۔ اسی طرح اللہ نے دوسری مثال مسلمانوں کے لیے بیان کی، فرعون کی بیوی کی۔ فرعون جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور جو ہے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، انا ربکم الاعلی کہا، اس کی بیوی کے دل میں آسیہ علیہ السلام ایمان داخل ہو گیا۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی قدر کی اور انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تیرے پاس جنت میں مجھے گھر بنا اور فرعون اور اس کے اعمال اور اس کی تکلیفوں سے مجھے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور ان کو جنت عطا کی۔ تو یہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسب، نسب، خاندان، شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ فرعون جیسے ظالم کی بیوی اگر اسلام قبول کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اونچا کر دیا، اور انبیاء علیہ السلام کی بیویاں اگر وہ نافرمانی کرے تو جہنم میں چلے گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو ایمان اور نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان، قبیلے کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی قدر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نبی کے خاندان کا بھی نیک عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا شمار جہنمیوں میں ہوتا ہے اور اخروی بربادی اس کی ہے۔ تو یہ مثال اللہ نے بیان کی تاکہ لوگ نیک عمل کی طرف رغبت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.